learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ نجم شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 3 رکوع اور 62 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجمی، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گرے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کے ٹوٹنے کی یعنی اس وقت کی قسم کھائی ہے جب رات کے جانے اور دن کی روشنی کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ نجم سے مراد ستاروں کی جنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحی پر قسم کھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وحی اور ستاروں کے درمیان ایک عجیب مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت کا سلسلہ بنایا اور وحی اور اس کے اثرات کو زمین کے لیے زینت کا سبب بنایا۔ اگر انبیاء کی جانب وحی نہ آتی تو لوگ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، اور جہالت کی تاریکی رات کی تاریکی سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ما دلّا صاحبکم، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے، وما غوا، اور نہ ہی بہکا ہے۔ صاحبکم کہہ کر اس تعلق کو یاد دلایا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال اس نے تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ اپنے ساتھی کے بارے میں تم خوب جانتے ہو، ان کے اخلاق اور کردار کے تم خود گواہ ہو۔ تمہارا انہیں صادق اور امین کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بے داغ کردار کے مالک ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو واضح کیا گیا ہے کہ جس نے سچائی پر زندگی گزاری، اس سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اب جھوٹ بولنے لگا ہے۔ نہ وہ بہکا ہے، نہ گمراہ ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ آپ یہودیوں کی طرح جان بوجھ کر حق کے خلاف چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی شریعت معتدل اور سیدھی ہے۔ وما ینطقو، اور نہیں وہ بولتا، عن الہویٰ، خواہش نفس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی غرض یا خواہش پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ آپ وحی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جو فرض آپ کے سپرد ہے اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی، نہیں وہ مگر ایک وحی، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ سورہ النساء 113۔ علمہ، سکھایا اسے، شدید القویٰ، بہت زبردست قوت والے نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو روح الامین ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ وہ ظاہری اور باطنی قوت والے ہیں اور اس حکم کو نافذ کرنے میں طاقتور ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ انہوں نے وحی کو شیاطین کے اچک لینے اور ان کی دخل اندازی سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے لیے ایسے فرشتے کو بھیجا جو نہایت قوت والا اور امانت دار ہے۔ ذو مرتن، جو بڑی طاقت والا ہے، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا وہ قوت والے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام، وہ ظاہری اور باطنی حسن والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اس صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا سیدھے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری 4856۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند کنارے پر تھا۔ افق کے اعلیٰ سے مراد آسمان کا وہ کنارہ ہے جہاں سے صبح نمودار ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں 2 ہی دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو آپ کی خواہش کے مطابق روح الامین آپ کو اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیے، آپ علیہ السلام سے تمام مشرقی افق بھرا ہوا تھا، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان پر چڑھے تھے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب آیا، فتدلی، پس وہ اتر آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام افق کے اعلیٰ سے آپ کے قریب آئے اور وحی پہنچائی۔ فکانا قاب قوسین، تو وہ ہو گیا بقدر 2 کمانوں کے، او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ایسی ملاقات ہوئی جس میں آپ کے اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، سو اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو کچھ بھی اس نے وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور بلا واسطہ جو وحی کی وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو احکامات بھیجے، پچھلی قوموں کی جو خبریں دیں، مستقبل کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا اور جو شریعت دی، وہ سب حق ہے۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا، ما رأى، جو اس نے دیکھا، یعنی آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے دل نے حق کو قبول کیا اور اسے ہی بیان کیا۔
جو چیز نظر سے دیکھی جاتی ہے اس میں فریب ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل سے بھی دیکھا تھا اور دل کی بات میں فریب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا اور آپ کے دل نے یقین کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے اور وہی لے کر آیا ہے۔ افتؤمرونہ، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو، علی ما یری، اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ شب معراج میں دیکھا وہ حق ہے۔ اس بنیاد پر بہت سے علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا میں دیدار الہی کو ثابت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ نے انہیں 2 دفعہ دیکھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ صحیح مسلم 443۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ اس نے دیکھا اسے، نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دوسری دفعہ بھی اپنی طرف اترتے ہوئے دیکھا۔ دوسری بار شب معراج میں دیکھا تھا اور پہلی بار غار حرا میں ابتدائے نبوت میں دیکھا تھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا عرش کے دائیں طرف ہے، کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا بہت بڑا درخت ہے، اور اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین سے جو چیز اوپر کی طرف عروج کرتی ہے اس کے پاس آ کر رک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی وغیرہ نازل ہوتی ہے یہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے، یا اس بنا پر اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوقات کے علم کی انتہائی حد ہے۔ یہ آسمانوں اور زمین کے اوپر واقع ہے، اور سدرۃ المنتہا اس کی بلندی کی انتہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سبب ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہے جنت المأویٰ۔ جنت المأویٰ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ وہ بلند روحوں، شہداء، متقین اور اولیاء کا مقام ہے جو پاک ہے، جہاں شیاطین اور خبیث روحیں نہیں جا سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔